الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام صدائے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 پر پہنچے ہیں۔ الحمدللہ یہ سفر ہم نے بالکل کلام اللہ کے آغاز سے شروع کیا تھا اور اب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات انشاءاللہ، اور اسی طرح سے یہ پروگرام ہر روز قرآن کریم کے مضامین لے کر آپ کے ساتھ چلے گا اور ہم غور کریں گے کہ کس مقام پر قرآن ہمیں صدا دے رہا ہے اور کس مقام پر کس طرح سے اپنے فکر و عمل کے ساتھ ہم نے لبیک کہنا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 آج ہمارا موضوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ناظرین کرام، ان آیات میں اللہ رب العزت اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے حبیب، جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، الحاد کا راستہ اختیار کیا ہے، ان کے لیے مساوی ہے، برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین کرام، یہاں بہت قابل غور بات ہے کہ ایک ڈرانا وہ ہوتا ہے جس سے انسان سہم جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور یہاں نبی کو، تمام انبیاء کو بلکہ اللہ رب العزت نے نذیر اور بشیر بھی کہا ہے۔ یہ ان کے خطابات ہیں، یہ ان کی صفات ہیں انبیاء کی، اور ہمارے نبی کی خاص طور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ یہاں انذار کا ذکر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ناظرین کرام، نبی کا ڈرانا کیا ہوتا ہے؟ نبی کا ڈرانا ایسا نہیں ہوتا کہ خوف زدہ ہو جائے، سہم جائے اور سانس الٹ پلٹ ہو جائے، نہیں۔ نبی کا ڈرانا ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دور سے ایک طوفان آ رہا ہے اور نبی اس کے خطرات سے آگاہ کرتے ہیں کہ لوگو، اگر وہ طوفان قریب آ گیا تو تم اس میں گر جاؤ گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے، ابھی بھی الرٹ ہو جاؤ، متنبہ ہو جاؤ۔ یہ ایسے ہی ہے ناظرین کرام، جیسے کوئی سانپ اور بچھو سے ڈرائے، یہ اس کی خیر خواہی ہوتی ہے۔ کوئی ظالم انسان سے ڈرائے کہ وہ ظالم ہے، اس سے بچ کے رہنا، یہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو نبی کے ڈرانے میں بھی خیر خواہی ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اب ان آیات کے مزید زاویہ فکر کیا ہیں اور اس میں کہاں ہمیں صدا دی جا رہی ہے، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے جو آج پروگرام میں مہمان شخصیت ہیں ناظرین کرام میری دائیں جانب، وہ محقق بھی ہیں، وہ مصنف بھی ہیں، ناظرین کرام وہ خطیب بھی ہیں، وہ ادیب بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ملایا یونیورسٹی ملائیشیا سے پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور میری مراد ہے جناب مفتی محمد عمیر اسلم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ سر، خوش آمدید، آج آپ پروگرام میں تشریف لائے، ہمارے لیے راحت کا باعث۔ بہت شکریہ سر۔ ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کلام پیش کرنے کے لیے جناب حمزہ شہباز مدنی، اور بہت خوبصورت آواز ہے، گداز ہے اس میں گزارش کروں گا کہ کلام سے پروگرام کا آغاز کریں۔ ناظرین کرام، حمزہ شہباز مدنی اپنی خوبصورت لے میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ پروگرام کا آغاز ہو گیا ہے، ابھی ہم جناب مفتی محمد عمیر اسلم سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور آج جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں گرہیں ہیں وہ اپنے مخصوص انداز میں ان کو کھول کے ہمارے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ناظرین کرام، اس سے پہلے ایک وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں چشمِ تصور میں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی ان کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہماری مہمان جو شخصیت ہیں
وہ نبی کے دشمنوں کے لیے یا اسلام کے دشمنوں کے لیے، دین کے دشمنوں کے لیے تو غیر ہیں، لیکن ہمارے لیے عمیر ہیں، جناب مفتی محمد عمیر اسلم۔ مفتی صاحب، جیسے میں نے عرض کیا، قرآن کریم کو ہم آغاز سے لے کر چلے ہیں، اور اللہ رب العزت سے استدعا ہے، دعا ہے کہ اللہ اتنی مہلت دے دے زندگی میں کہ یہ پورا قرآن اس پروگرام میں ختم ہو جائے، اور ہم پوری انسانیت کے سامنے قرآن کا پیغام رکھ دیں، اور لبیک کہنے والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو خاص رحمت ہو، نچھاور ہو کہ گواہی دیں کہ ہم نے صدائے قرآن سے صدا سنی تھی اور لبیک کہا تھا۔ سبحان۔ مجھ سب جو آج کی آیات کا مضمون ہے وہ انذار پہ مبنی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ نبی برابر ہے، مساوی ہے، جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہاں ایک تو گرہ کھولیے کفر کیا ہوتا ہے تاکہ ہم پر واضح ہو جائے، اس راستے پر کوئی چلے ہی نہ۔ دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ہے کسی کا ڈرا دینا، اس ڈرانے سے انسان سہم جاتا ہے، ایک ہے نبی کا ڈرانا، کیا فرق ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بعد از حمد و صلات، انتہائی عزت و احترام کے لائق سر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب، سر سب سے پہلے تو میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور پبلک نیوز کی ساری مینجمنٹ کو، کہ جنہوں نے اس عظیم الشان پروگرام کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ سر میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک حدیث آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جی انشاءاللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس، حضور نے فرمایا کہ لوگوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو خاص اللہ والے ہیں، جو خاص اللہ کے انعام یافتہ ہیں، جن کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم ہے، یعنی وہ سلیکٹیو لوگ ہیں، اسپیشل پرسنز ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ، قالوا من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ایسے خاص لوگ ہیں جو خاص اللہ والے ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اہل القرآن، ہم اہل القرآن، ہم اہل اللہ و خاصاتہ۔ یہ امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے اور دیگر کثیر محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا وہ خاص لوگ لوگوں کے اندر جو خاص اللہ والے ہیں، حضور نے فرمایا وہ اہل قرآن ہیں، جن کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کی نوکری کے لیے اور خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ سر میں صدائے قرآن کے اندر اپنی صدا یہ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص خدمت قرآن کے لیے چنا ہوا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں خاص طور پہ یہ حدیث آپ پہ فٹ آتی ہے کہ اس عہد حاضر کے اندر آپ ماشاءاللہ جس طرح سے خدمت قرآن کر رہے ہیں، آپ ایک دوسرے چینل پہ ماشاءاللہ اس سے پہلے 500 سے زائد پروگرام 5 سال کے اندر آپ ماشاءاللہ کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجھے عہد حاضر میں الحمدللہ پوری دنیا کو دیکھا ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی کہ جنہوں نے قرآن کریم فرقان حمید کا پہلا غیر منقوط تفسیری ترجمہ لکھا ہو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی آپ کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا کہ اب وہی جو پہلے جو غیر منقوط ترجمہ تھا، آپ منقوط ترجمہ بھی ماشاءاللہ آپ اس کو بھی مکمل کر چکے ہیں، اور یقیناً یہ سارے کے سارے شواہدات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصی طور پہ خدمت قرآن کے لیے، صدائے قرآن کو عام کرنے کے لیے چنا ہوا ہے۔ نہ صرف آپ کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے بلکہ آپ کا صاحب قرآن کے ساتھ بھی عظیم تعلق ہے، اور ماشاءاللہ آپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اسماء کے اوپر آپ کو لکھنے کا، اس کے اوپر کام کرنے کا بھی آپ کو ماشاءاللہ موقع ملا، اور آپ نے اس کے اوپر بھی ایک عظیم تاریخی کام کیا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اسی طرح سے خدمت قرآن کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ صبح کے وقت یہ پروگرام ناظرین دیکھ رہے ہیں اور یہ انتہائی بابرکت وقت ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگ سو جاتے ہیں عمومی طور پہ، لیکن میں سامعین تک اب یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو فوکس کریں، اس پروگرام کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، باقی کچھ کریں یا نہ کریں۔ میں خصوصی طور پہ تمام سامعین کو یہ عرض کرنا چاہوں گا پوری دنیا میں جہاں جہاں تک انشاءاللہ یہ ہماری آواز جائے گی کہ صدائے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ یہ صدائے قرآن جو ہے یہی قرآن کا تقاضا ہے، یہی اس رب کا تقاضا ہے کہ اس قرآن کو سنا جائے، سمجھا جائے اور اس پہ عمل پیرا ہوا جائے۔ اور اس عظیم وقت کے اندر خاص طور پہ یہ وقت ہی کیوں ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے بھی ایک فرمان ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت سیدنا ابو ذر سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا, حضور نے فرمایا کہ اگر تم صبح اس حالت کے اندر کرتے ہو کہ اگر صبح کے وقت تم صرف اور صرف قرآن پاک کی ایک آیت سیکھ لیتے ہو, تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ عمل تمہارے لیے 100 رکعتیں پڑھنے سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ اکبر, اللہ. میں سامعین کو فضیلت ہے صبح کے وقت, اتنی زیادہ فضیلت ہے. یعنی یہ جو خاص طور پہ 7 سے 8 بجے کا وقت ہے صدائے قرآن کے پروگرام کا, آپ کیوں اس پروگرام کے ساتھ جڑ جائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا یہ قرآن کا پیغام سننا آپ کا عبادت کے اندر شمار ہوگا, اور عبادت ہی وہ عبادت ہوگی جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم ثواب عطا فرمائے گا. اور اس کے ساتھ آخری پیغام ابتدائیہ کے طور پہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج کے اس پسماندگی کے دور کے اندر, پستی کے دور کے اندر ضرورت اس امر کی ہے, نہ صرف ثواب کے لیے, نہ صرف اجر کے لیے, بلکہ ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ اگر ہم اٹھنا چاہتے ہیں بحیثیت قوم, ہمیں قرآن سے جڑنا ہوگا. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا, خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنج گردش دورہ شدی. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے مسلمان, تو جو شکوہ ہے اپنی پستی کا یہ زمانے کو دے رہا ہے, گردش دورہ کو دے رہا ہے, تو ٹائم کے سپینڈنگ کو دے رہا ہے کہ ترقی ہوگی, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, کہ اپنی پستی کو تو دوسروں کے اوپر ڈال رہا ہے. فرمایا جبکہ تمہارے شکوہ از قرآن مہجوری, فرمایا تمہاری اصل پستی کی وجہ کیا ہے؟ وہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے. آگے آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے ایچ شبنم برزمی افندائی, آپ نے فرمایا تم شبنم کی طرح زمین کے اوپر گرے پڑے ہو, جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ عظیم کتاب عطا کی ہے جو تمہیں زندگی عطا کر سکتی ہے, تمہیں عروج عطا کر سکتی ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ امت جو ہے قرآن کے ساتھ جڑ. جی بالکل. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. جی قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر جو 6 اور 7 ہے, اس میں خاص طور پہ ان الذین کفروا, جو آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا. اب کافر تو اور بھی تھے, اب یقیناً جو ایام جاہلیت ہے صحابہ کرام کو, وہ بھی کفر کے اندر گزرا. تو یہ کن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا, آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. سر یہ تمام کفار کے لیے نہیں ہے. اچھا, یہ تمام کفار, اس لیے سوال, جی یہ تمام کفار کے لیے نہیں ہے. ورنہ پھر اگر آپ دیکھیں دوسری طرف تو دیکھا جائے تو کثیر تعداد صحابہ کرام کی ہے, اور تمام تر انبیاء کرام کے اندر یہ بات بھی سمجھنے والی سب سے زیادہ جو فین فالوئنگ ہے, جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری آیات مبارکہ میں اسلام کو قبول کیا, کسی بھی نبی کی آیات مبارکہ میں, وہ حضور کی ذات مبارک ہے, اور اس کے اوپر مختلف فگرز ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے یہ کفار بھی خاص کفار تھے جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی. حق ان کے سامنے تھا, وہ حق کو دیکھتے تو اور ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے. اور سر ڈاکٹر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے تو اس سے آگے بات کہی. آپ نے فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے کے اندر ہمیں تردد ہو سکتا ہے, لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچاننے میں کوئی تردد نہیں ہے. سبحان اللہ. اور سر یہ سوال کرنے والے بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم تھے. آپ نے پوچھا کہ تم کیسے حضور کو پہچانتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے, آپ نے فرمایا ہمیں بیٹوں میں پہچاننے میں تردد ہے. آپ نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ ہم نے پچھلی کتابوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا جو تذکرہ پڑھا ہے, حضور کی جو صفات پڑھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر کھول کے بیان کر دیا ہے کہ کریم آقا کو پہچاننے کے اندر کسی قسم کا کوئی تردد نہیں. سبحان اللہ. اس لیے جب آئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں تو دیکھے کیا فرمایا؟ فرمایا وجہ لیس بکذاب, فرمایا اتنا حسین چہرہ تو کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. حضور کا چہرہ ہی بتاتا تھا کریم آقا کی جو صفات نظر آئیں, اس لیے پہلی نظر میں دیکھا اور کریم آقا کی غلامی میں آگے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ, جب آپ نے یہ جواب سنا تو سیدنا فاروق اعظم نے, آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا. آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا. یعنی کفار اس حد تک پہچانتے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن پھر بھی جب نہیں مانے, میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں, اس کے باوجود جو مان گئے یقیناً وہ بلند درجات حاصل کر گئے, اللہ کے قرب خاص میں پہنچ گئے, اس کے خاص بندوں میں شامل ہو گئے, کریم آقا کی غلامی کو اختیار کر گئے. لیکن جو لوگ اس حد تک پہچاننے کے باوجود بھی پھر بھی کفر کے اوپر ڈٹے رہے, صرف اور صرف وجہ کیا تھی؟ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کے اندر, ہٹ درمی کے اندر, دین اسلام کو قبول نہ کرنے کے اندر, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صرف بغض رکھنے کی بنیاد پہ, اس وجہ سے. اور کریم آقا کو پے در پہ تکالیف دی جا رہی ہیں, مسلمانوں کو تکالیف دی جا رہی. جب اس حد تک وہ لوگ پہنچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب
اب یہ جو کفار ہیں اب ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے اس جو پریویس ان کا ریکارڈ ہے ان عملوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اب یہ لوگ نہیں بدلیں گے۔ اور بدلنا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ماضی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حق واضح ہو گیا۔ اس کے باوجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے انہوں نے کثیر معجزات کو دیکھا، کہیں پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے، کہیں سورج کے واپس پلٹتے ہوئے، کہیں کچھ دیکھا کہیں کچھ دیکھا، اتنے شواہدات کے باوجود فرمایا محبوب یہ ایمان نہیں لا رہے، فرمایا اب ان لوگوں کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا دی ہے، اب یہ نہیں ڈرائیں گے۔ اور سر یہاں پہ آگے میں عرض کرنا چاہتا ہوں انذار کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، اور مفتی صاحب اس سے پہلے یہ بھی ذرا واضح کریں ہمارے ناظرین کے لیے، وہ کاپی اور قلم لے کے بیٹھے ہیں، آپ کے نکات نوٹ کر رہے ہیں، کفر ہوتا کیا ہے؟ جی کفر کے حوالے سے کفر ہے حق کا انکار کرنا۔ اچھا، حق آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کے باوجود بھی اس کے منکر ہیں۔ حق میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سے زیادہ جی اس کا وجود، میں اس سے زیادہ عیا اور اجالا اور روشنی کیا سکتی ہے؟ اللہ نے خود اپنے آپ کو نور کہا ہے، بالکل ایسے اس نور کا انکار کرنا، بالکل ایسے سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ حق کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب وہ کسی بھی چیز کا انکار کیا جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ کفر میں آئے گی۔ اب یہاں پہ بھی کفر کی کیٹاگریز ہے۔ اچھا، اب سب سے بڑا کفر جو ہے خاص طور پہ، ویسے تو کسی بھی چیز کا انکار کرنا کفر کہا جائے گا، لیکن خاص طور پہ جب کفر کی ایک خاص جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں سب سے بڑا حق نظر آ رہا ہے، جگہ جگہ اس کے جلوے بکھرے ہوئے، اس کے باوجود کائنات کی سب سے بڑی سچائی، کائنات کی سب سے بڑی جو صداقت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ کفر کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے کہ اتنا بڑا حق جنہوں نے دیکھ بھی لیا پھر بھی اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کے ایمان لائے۔ حضور نے فرمایا وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، اور حضور نے فرمایا 7 مرتبہ مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، صرف سنا ہوگا کہ حق تھا، وہ تشریف لائے تھے، فرمایا وہ صرف سنیں گے اور سن کے میرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اس وجہ سے ان کا رتبہ اس حوالے سے ان کی خاص انفرادیت ہوگی۔ اب اس وجہ سے کفر خاص طور پہ یہ اصطلاح ان لوگوں پہ فٹ آتی ہے کہ جن لوگوں نے دیکھا، حق کو دیکھا، سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس لیے کفر کا خاص طور پہ ان لوگوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ انذار کے حوالے سے سر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انذار یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور دیگر انبیاء اکرام کی یہ وہ صفت ہے۔ قرآن کا چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے جب میں نے اس حوالے سے پڑھا، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پہ جو باقی انبیاء کے لیے بھی جس صفت کا ذکر کیا ہے وہ نذیر ہے، وہ انذار ہے۔ اور یہ تمام تر انبیاء بشیر ہونا، نذیر ہونا، رسول اور نبی، یہ 4 صفات ایسی ہیں جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کے لیے بھی ذکر کی۔ جی بالکل۔ اور قرآن کریم فرقان حمید سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری، کوئی بھی جماعت ایسی نہیں گزری، لوگ ایسے نہیں گزرے جہاں ہم نے نذیر نہ بھیجا ہو۔ اب یہاں پہ بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے، صدائے قرآن ہے۔ وہ صدائے قرآن یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا یہ نظام قدرت ہے، اس نے کائنات کے اندر، اب نذیر کے معنی کے اندر مفسرین نے فرمایا کہ یہاں نذیر سے مراد صرف انبیاء اور رسل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد علماء بھی ہیں، اس سے مراد ان انبیاء کے ماننے والے بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور قیامت تک کے لیے، جیسا کہ ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر اقدس پہ سجا دیا ہے، وہ قیامت تک ہے۔ اب سر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اس نے نذیر بیچتے رہنا ہے، وہ آتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، وہ علماء کی صورت میں آئیں گے، وہ محدثین کی صورت میں آئیں گے، وہ مفسرین کی صورت میں آئیں گے، اور پچھلی قوموں میں بھی اسی طرح آتے رہے۔ اور فرمایا کوئی بھی قوم ایسی نہیں گزری کہ جہاں ہم نے نذیر نہ بھیجا ہو، وہ انبیاء کی صورت میں بھی ہے، وہ نذیر۔ اب یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عالمی تناظر میں آج ہمیں یہ نظر آتا ہے قرآن پاک کی یہ جو ایک پیشن گوئی تھی، پریڈکشن تھی مستقبل کے حوالے سے، آج ہر حوالے سے ہمیں ثابت ہوتی دکھائی دے رہی، خاص طور پہ اس میڈیا کے دور میں۔ دنیا کا سر کوئی ایسا کونا نہیں ہے جہاں آج اسلام کا پیغام نہ پہنچا، بالکل ٹھیک، وہ نذیر کی صورت میں ہے۔ وہ نذیر کیا ہے؟ ایک چیز نظر آ رہی ہے۔ اب نذیر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتا ہے، صحیح، اللہ کی طرف سے پیغام۔ اب کچھ لوگوں کی حواس خمسہ سے بالا تر جو چیزیں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اب جو سائنس کا علم ہے، جو کہ جو لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں خاص طور پہ، وہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ لیکن قرآن کا پیغام یہ ہے، صدائے قرآن یہ ہے، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اے لوگو، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے،
انذار یہ کہتا ہے، جو نذیر ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد کے والے سے بھی باخبر کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے خاص طور پہ نزول ہوتا ہے. اور نذیر انبیاء کیا کرتے رہے؟ وہ ڈراتے رہے کہ بھی ایک یہ زندگی ہے جس طرح سے تم گزار رہے ہو، اگر اللہ کے پیغام کو نہیں مانو گے اس میں بھی تباہی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے، اس کو نہیں تم ایمان لے کے آتے، پھر اس کے بعد ایک اور رستہ کھلنے والا ہے، قیامت کا ہے، برزخی زندگی ہے، اور تمہارے لیے ایک خالدین فیہ ہے، ایسی جہنم تیار ہے جو تباہی ہے. نذیر جو ہوتا ہے وہ ڈرانے کے لیے آتا ہے. اور اس طرح سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب خطبہ حجۃ الوداع تھا، حضور نے فرمایا کیا میں نے اپنا پیغام ادا کر دیا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ نے حق ادا کر دیا. مجھ صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ کا انداز گفتگو ہے جو دل میں اترتا ہے. ناظرین کرام، مفتی صاحب کی گفتگو کو روکنا میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن ایک وقفے کا وقت ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وابی ان کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب مفتی محمد عمیر اسلم. مفتی صاحب، انہی آیات میں آگے چل کے ارشاد ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. تو واضح کیجئے ہمارے ناظرین کے لیے کہ دلوں پر اور کانوں پر مہر کا ذکر ہے. جی سر. ایک تو کیا خاص کوئی ربط ہے دل کا اور سماعت کا اور کان کا؟ جی سر. یہ بھی ایک بڑا اہم ہے. جی سر بالکل. اور بعد میں کہا آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. کیوں اور اس کا منظرنامہ کیا ہے کہ دلوں پر اور کانوں پر مہر لگانے سے مراد کیا ہے؟ حالانکہ سنتا ہے انسان، آنکھوں سے دیکھتا ہے، کافر بھی دیکھتا ہے، لیکن کہا کہ آنکھوں کے آگے ہم نے پردہ ڈال دیا ہے. کیا مراد ہے؟ سر بہت اچھا ماشاءاللہ سوال ہے، اور اس سے خاص طور پہ آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں اہل ایمان کے لیے بڑا اہم پیغام ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی ہر آیت ہی صدا دیتی ہے کہ آپ مجھ سے کچھ سیکھیں، حاصل کریں. سر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عظیم فرمان ذیشان ہے، کثیر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان هذه القلوب لتصدع. اچھا. حضور نے فرمایا دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. اچھا جی. حضور نے فرمایا دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پہ زنگ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے، حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے. وہ بعض اوقات زنگ جو ہے وہ حد کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ جو زنگ ہے وہ ہوتا ایمان کی صورت میں ہی ہے بندہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور پھر اس توبہ یا صالحات کا اطلاق جو ہے، جو ان کا عمل پیرا ہونا ہے، وہ زنگ کو دور بھی کر دیتا ہے. ایسا بھی ہے سر ماشاءاللہ. یہ میرے الفاظ آپ نے ارشاد فرما دیے. میں خاص طور پہ کیونکہ بہت ساری اس پہ احادیث ہیں الحمدللہ، میں نے سب کا اگر تفصیل سے ان کو ذکر کیا جائے بہت سارا وقت درکار ہوگا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّ جِلَاءَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ. صحیح. خاص طور پہ صدائے قرآن کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، دلوں کو زنگ اتارنے کا ایک طریقہ تلاوت قرآن ہے. سبحان اللہ. قراءۃ القرآن. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ خوبصورت الفاظ ہیں. دلوں کو آج کے اس دور کے اندر، یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمیں ایک بحثیت مومن نظر آتا ہے کہ جس طرح سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے، تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، صدائے قرآن سے جوڑیں. یہ خاص طور پہ لازمی ہے. اب ہوا اس طرح سے کہ وہ کفار ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. مہر لگی ہوئی نظر آتی ہے، جب سٹیمپ لگائی جاتی ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن یہاں پہ وہ سٹیمپ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب وہ حد کفر کو اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ کو ایسا کر دیا ہے کہ اب وہ حق کو قبول کرنے سے قاصر ہے. یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے کہ جس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. اب وہ محروم ہو گئے. اب اس حد تک اللہ تعالیٰ کی وہ پکڑ میں آ چکے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ اب دل و دماغ کام کریں گے.
وہ حرکت ان کی موومنٹ چلے گی, سب کچھ ہوگا, وہ دیکھیں گی بھی نہیں, وہ سنیں گے بھی, سب کچھ ہوگا, لیکن کیا ہوگا کہ صرف اور صرف ان کو حق نظر نہیں آئے گا. اب ابو جہل ہے سر, اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. جی, لوگ اس کو اپنا سردار کنسیڈر کرتے تھے, سب اپنے فیصلے اس سے کرواتے تھے, لیکن وہی ابو الحکم کیا ہے جو حکمت و دانائی کا باپ سمجھا جاتا تھا اور اس کو سمجھا جاتا تھا کہ بڑا گرو ہے اس حوالے سے, اب جب اس نے حق کو قبول نہیں کیا تو وہی ابو جہل ہو گیا. یعنی یہ تو سب سے بڑا جاہل انسان ہے کہ بڑا حکمت و دانا ہے, لیکن سب سے بڑی جو حکمت و دانائی ہے اس کو وہ نظر نہیں آ رہی. اسی لیے ارشاد فرمائے گا ختم اللہ علی قلوبہم. اب ابو لہب ہے, یہ بھی سرداروں کے اندر شامل تھا, اب اسی طرح سے چچا ہے, بڑے بڑے سردار, اور ان کے پاس ایک سرداری اور ان کے پاس نسلوں سے چلی آ رہی تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ اس حد تک میرے محبوب کے ساتھ بغض اور عداوت تک جا چکے ہیں, فرمایا محبوب ہم نے ان لوگوں کے, اب ان لوگوں کے مقدر میں نہیں رہا کہ اب یہ اسلام کی طرف آئیں. اس حوالے سے میں خاص طور پہ یہ پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں. اب جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک زنگ لگ جانا حد کفر تک پہنچا دیتا ہے. انہوں نے جب کفر کیا, نافرمانی کی, حق کو قبول نہیں کیا, وہ حد کفر پہ اس حد تک وہ پکے ہو گئے کہ اب وہ وہاں سے نہیں نکل سکتے. لیکن اہل ایمان کے لیے خاص بشارت ہے, خاص طور پہ ہماری صدا جو ہے دنیا والوں کے لیے بھی ہے اور خاص طور پہ اہل ایمان کے لیے. آج کے اس دور میں یقیناً ہمارے دلوں پہ بھی زنگ ہے, دنیا کی محبت ہے, دیگر چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اور ہم یقیناً اب اس طرح سے ہمیں نہ روحانیت حاصل ہے, نہ خشوع و خضوع حاصل ہے. اب ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ قرأۃ القرآن, صدائے قرآن, قرآن کے ساتھ جڑ جائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ وہ پستی, نہ وہ عروج دور ہے, نہ وہ غلبہ دور ہے, نہ وہ مسلمانوں کی وہ جو عظمت رفتہ تھی نہ وہ دور ہے, ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کو حاصل ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنا, صدائے قرآن پہ لبیک کہنا ہوگا. میرا نقطہ نظر یہی ہے. اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ترکت فیکم شیئین لن تدلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ. حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی بھی بھٹکو گے نہیں, کبھی بھی تمہارے دلوں پہ زنگ نہیں لگے گا. وہ کون سے ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبیہ, اللہ کی کتاب اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ صدائے قرآن کے اندر ہم اللہ کے خاص قرآن ہمارا فوکس ہے, لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے, فرامین مصطفیٰ کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے. اس انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے مستقبل میں امت مسلمہ کو عروج کے راستے پہ گامزن کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ ایک اہم کردار ادا کرے گا, سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور مصطفیٰ ہم آج آپ سے بھرپور استفادہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو بعض اوقات نیکیوں کی توفیق کا سلب ہو جانا, جی سر, کان ہیں حق کی بات سنائی نہیں دیتی, اللہ کی بات سنائی نہیں دیتی, یا سنائی دیتی ہے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اس طرح سے آنکھیں ہیں لیکن حق کا راستہ نظر نہیں آتا, اور اسی طرح سے دل ہے, اس میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں جو دین کے انکار کرنے والے ہیں, جو کافر ہیں. کبھی ہمارے دل پہ کان تو رکھ کے دیکھیں, ہماری تو دھڑکنوں میں محمد 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 نظر آئے گا, اور کانوں کی سماعتوں سے ٹکرائے گا کہ ہمارا دل دھڑکتا ہے تو آپ کی آواز سے دھڑکتا ہے, آپ کے نام سے دھڑکتا ہے. تو یہ جو دنیا میں نیکیوں کا سلب ہو جانا, یا آنکھیں ہوتے ہوئے نظر نہ آنا, کان ہوتے ہوئے حق کی بات نہ سنائی دینا, یہ کیا ہم اس کو دنیاوی عذاب سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں؟ سر ماشاءاللہ کہ دیکھیں, ایک اخروی عذاب ہوتے ہیں, ایک دنیاوی عذاب ہوتے ہیں. ایسے ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیاوی عذاب ہے اللہ کا کہ زندہ ہیں, لیکن ہمیں وقت کا راستہ نظر نہیں آ رہا. جی سر, بالکل ایسے. سر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی حالات حاضرہ کے حوالے سے جو امت جس مرض میں مبتلا ہے, جس بیماری میں مبتلا ہے, آپ نے اس کی تشخیص فرمائی ہے. کہ آج میں یہی عرض کر رہا تھا شروع میں کہ آج نیکیوں کی جو توفیق ہم سے چھن جاتی ہے. آج سر علم تو بہت زیادہ عام ہے, علم بہت زیادہ عام ہے سر, اس طرح سے ماضی میں ہمیں پاس میں نظر نہیں آتا. علم عام ہے, لوگ بیانات بھی سنتے ہیں, اجتماعات کے اندر بھی آتے ہیں. تو بحثیت کو ہمارا خاص طور پہ فوکس جو پاکستانی عوام ہے, کہ اس کے باوجود بھی ہم کیا ہے نماز بھی پڑھتے ہیں. اب نماز تو بے حیائی برائی سے روکتی ہے, لیکن پھر بھی ہمارے اندر اسی طرح سے گناہ ہیں, اسی طرح سے جرائم ہیں, اسی طرح سے ناپ تول میں کمی ہے, اسی طرح سے خیانت ہے, اسی طرح سے رشوت ہے. وہ سارے کے سارے جرائم اسی وجہ سے ہیں. سر وہ کیا ہے کہ ہم حقیقت سے دور ہو گئے. جی بالکل, ہم حقیقت سے دور ہو گئے. ہم دنیا کی محبت میں اس قدر ہم لط ہو چکے ہیں, ہم پڑ چکے ہیں کہ ہمیں حق نظر نہیں آ رہا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ارشاد فرمایا تھا, سر یہ بڑی اہم حدیث ہے
کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اوپر شرک کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو۔ صحیح۔ اب سر دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے طور پہاڑ پہ گئے تھے تو قوم جو بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئی تھی۔ 14.5 سال گزر چکے ہیں، آج بھی الحمدللہ یہ امت توحید ہے، لیکن سر آگے جملہ بڑا اہم ہے، جی وہ خاص طور پہ سمجھنے والا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کے اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے والے سے اس تنازع میں بڑی اہم حدیثیں بار ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن فرمایا مجھے تمہارے اوپر یہ اندیشہ ضرور ہے کہ میری امت جو ہے وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گی، اللہ، دنیا کی محبت میں مبتلا۔ اور سر آگے اس سے آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں قتل و قتال کے اندر پڑ جاؤ گے، لڑائی جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے۔ سر آج اب دیکھ لیجئے ہمارا ملکی سنیریو کیا بنا ہوا ہے، کہیں سر سیاسی فرقہ واریت ہے، کہیں سر مذہبی فرقہ واریت ہے، کہیں سر گروہی فرقہ واریت ہے، کہیں زبانی فرقہ واریت، لسانی، سر اس طرح سے ہم تعصبات میں پڑے، دنیا کی محبت اور نیکی کی توفیق ہم سے چھن گئی ہے۔ جی بالکل۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن سر پھر بھی ہم حق سے دور ہیں، پھر بھی ہمارے عمل سے تو اسلام نظر نہیں آتا، کان ہیں قرآن کی صدا سنائی نہیں دیتی۔ جی سر ایسے ہی ہے سر، وہ ہمیں نظر، سر نیکی کی توفیق ہم سے چھن چکی ہے، تو اس وجہ سے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان قرآن سے جڑنا ہوگا، قرآن کو ہمیں اپنا منشور بنانا ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر صحیح معنوں میں ہم مسلمان بن سکیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے بہت شکریہ۔ اور اتنے نایاب گوہر اور جواہر ہمارے سامنے رکھے، ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی محبت کا اور اس عقیدت کا، قرآن سے وابستگی کا بہت شکریہ کہ میری ایک دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، مفتی عمیر اسلم، جیسے میں نے کہا تھا کہ نبی کے دشمنوں کے لیے غیر ہیں، ہمارے لیے عمیر ہیں۔ آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی کہ انشاءاللہ ان کو پھر ہم زحمت دیتے رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے گرہ کھول کے رکھ دی ہے کہ جو اپنے کفر میں حد سے بڑھ جائے پھر اللہ رب العزت نہ تو حسب نسب دیکھتے ہیں نہ اس کی عقیدتوں کو مانتے ہیں۔ دیکھیں ابو لہب کا تذکرہ آیا، کون ہے؟ نبی کا سکا چچا ہے۔ جب حق کو ماننے سے انکار کر دیا اور صرف انکار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر اٹھانے لگا مارنے کے لیے تو اللہ نے ہاتھ شل کر دیے۔ نبی کا سکا چچا ہے، میں نے عرض کیا کہ اللہ پھر حسب نسب نہیں دیکھتا جو حق کا انکار کرے۔ اور پھر قرآن کریم کی واحد یہ سورہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، صرف واحد وہ سورہ ہے جو بد دعا سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی اور کوئی سورہ میں اتنا ایگریسو پن نہیں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ناظرین کرام، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے، دلوں کا زنگ، مفتی صاحب نے اس کا حل بتایا کہ قرأت قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے، قرآن کی صدا پر لبیک کہنا ہے۔ اور ایک چیز میں اور اس میں مفتی صاحب کی اجازت سے اضافہ کروں گا کہ قرآن پڑھ کے دلوں میں اتار کے، قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے، پھر اپنے فکر و عمل میں داخل کرنا ہے۔ اور جب فکر و عمل میں داخل کرنا ہے تو کوئی کسی بزرگ کے پاس گیا اور ناظرین کہنے لگا کہ مجھے بتائیے، میرے سارے کام الٹے ہو جاتے ہیں، میں جو بھی کرنا چاہتا ہوں وہ الٹے ہوتے ہیں۔ تو بزرگ کہنے لگے، مہر کی بات آئی نا کہ کانوں پر مہر لگا دی ہے مفتی صاحب، تو ان بزرگوں نے کہا کبھی تم نے، ناظرین کرام آپ سے بھی مخاطب ہوں، کہ کبھی آپ نے مہر دیکھی ہے؟ اس کے الفاظ جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو وہ الٹے ہوتے ہیں، اللہ، مہر کے الفاظ الٹے ہوتے واہ ہیں، واہ 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 لیکن جب مہر کو ہم اس کا ماتھا زمین پہ لگا دیتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ، اس نے کہا اپنا ماتھا زمین پہ لگاؤ قرآن پڑھ کے، دیکھنا تمہارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو پروگرام صدائے قرآن سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے مضامین کے ساتھ قرآن کی صدا لے کر کل انشاءاللہ پھر انہی گھڑیوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔